بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ تمرین افتاء کا چھٹا سبق ہے، اور آج ہم اس کے سبق میں یہ پڑھیں گے کہ تمرین کا معیاری طریقہ کیا ہے، یعنی جواب لکھنے کا معیاری طریقہ، سوال کے جواب لکھنے کا۔ ذرا اس کو آپ احباب غور سے سنیے، اور آپ کا بحمداللہ ہر سبق بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، جواب لکھنے کا معیاری طریقہ یہ نہیں کہ آپ سوال پڑھتے ہی جھٹ پٹ کر کسی جزیہ کی تلاش میں لگ جائیں۔ افتاء کے باب میں اصل الاصول یہ ہے کہ سوال میں پوچھے گئے امر کی حقیقت کو سمجھے، سوال کا تجزیہ و تحلیل، تنقیح و تہذیب کر کے نقطۃ الغور کو منقح کرے، پھر اس پر عبارات فقہیہ صریح یا استنباطی صحیح طور سے منطبق کرے۔ اس طرز عمل کے مطابق مشق کرنے سے رفتہ رفتہ افتاء کی اہلیت اور ملکہ فقہیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر کثیر تعداد میں فتاویٰ لکھنے کے باوجود کامیابی نہیں مل سکتی، اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میں ذرا اسی کو ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک شخص نے سوال کیا، زید نے شادی کی، اس سے لڑکی پیدا ہوئی، اس کی شادی کروائی تو نواسی پیدا ہوئی، اس کو ایک شخص سے آگے بیعہ دیا، اس کے بعد زید نے دوسری شادی کی، یہ بیوی فوت ہو گئی، پھر زید نے تیسرا نکاح کیا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی جب جوان ہوئی تو زید اس کا نکاح بھی اپنے پہلے داماد یعنی نواسی کے شوہر سے کرنا چاہتا ہے۔ آیا یہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ صورت مسئلہ آپ کتابوں میں بے عین ہی تلاش کرنا شروع کریں تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ فقہا غائب کا علم نہیں جانتے، علام الغیوب نہیں، قیامت تک کی تمام صورتوں کو صراحتاً لکھ دیتے، یہ نہیں ہے ایسا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس مسئلے کی حقیقت سمجھیں، پھر فقہی عبارات میں اس کا حکم تلاش کریں۔ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہے، اور یہ دو عورتیں میں باپ شریک، خالہ اور بھانجی، اس لیے پہلی اور تیسری بیوی آپس میں بہنیں ہیں۔ ایک لڑکی پہلی بہن کی نواسی ہے اور دوسری لڑکی دوسری بہن کی بیٹی۔ یہ دونوں لڑکیاں آپس میں باپ شریک خالائیں ہوئی۔ اب آپ باب المحرمات میں یہ مسئلہ تلاش کریں کہ خالہ خواہ وہ حقیقی ہو یا لاتی ہو یا خیفی ہو، اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اب یہ آپ بآسانی اس کی عبارات کو تلاش کر لیں گے۔ اب اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی۔ ایک شخص نے کوئی چیز پاکستانی روپے مثلا 10,000 میں خریدی، مالک کو اس نے روپیہ دینے کی بجائے ڈالر کا چیک دیا۔ مالک نے چیک وصول کر کے بینک سے رابطہ کیا تو جواب ملا کہ اس اکاؤنٹ میں ڈالر موجود نہیں۔ مالک نے خریدار سے رابطہ کر کے رقم کا مطالبہ کیا، لیکن اس عرصے میں چیک میں درج ڈالر کی قیمت 10,000 اور بڑھ گئی۔ اب بائیں کہتا ہے کہ اتنے ڈالر ادا کرو جو تم نے روپے کے بدلے میں منظور کیے تھے، اور خریدار 10 روپے ہی دینے پر اصرار کرتا ہے جو اصل ثمن ہے۔ ظاہر ہے یہ مسئلہ بھی آپ کو کسی کتاب میں صراحتاً نہیں مل سکتا۔ ہاں، اگر آپ نے تمرین افتاء کے صحیح طرز کو اپنا کر غور کیا تو پھر آپ کو یہ بآسانی مل جائے گا، بآسانی آپ اس کو حل کر پائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان کیے گئے معاملے کو فقہی اصطلاحات کی روح سے سمجھیں۔
روپے کے بدلے ڈالر دینے پر جب فریقین رضامند ہوئے تو گویا روپے کا ڈالر کے ساتھ استبدال ہوا، اور یہ استبدال الثمن ہے جو بے مطلق میں طرفین کی رضامندی سے جائز ہے، تو نئے عقد کے تحت ہو یا یہ سابقہ عقد کے ثمن کے ساتھ ہو۔ تو اس کے بعد جب خریدار نے ڈالر دینے کی بجائے ڈالر کا چیک دیا تو یہ خریدار کا چیک دینا دین ثمن کا حوالہ ہے، بینک پر ہے، اور بینک میں رکھی گئی رقم قرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ گویا خریدار نے اپنے اوپر واجب الادا دین یعنی ثمن کو اپنے مقروض بینک پر حوالہ کر دیا۔ بینک کا چیک کی ادائیگی سے انکار کرنا یہ دین کا طوا ہے، اور طوا کی صورت میں محتال لہو محیل پر رجوع کر سکتا ہے۔ لہذا بینک کا انکار سن کر مالک دوبارہ خریدار سے مطالبہ کر سکتا ہے، اور یہ مطالبہ ڈالر کا ہوگا، روپے کا نہیں، کیونکہ مشتری کا حق روپے سے ڈالر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اور روپیہ بشکل دین ہے، اور ڈالر کی رسید بطور حوالہ یہاں دی جا چکی ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس کے اندر غور کر کے اسی چیز کو دیکھ کر آپ فقہی مسائل میں کتب فقہ سے دیکھ کر اس کو لکھ سکتے ہیں۔ مثلا یوں لکھیں کہ بے مطلق میں استبدال ثمن کا جائز ہونا، محیل کے مقروض پر دین کا حوالہ درست ہونا، محتال علیہ سے دین کی وصولی نہ ہو سکنے کی صورت میں دوبارہ محیل پر رجوع کرنا وغیرہ۔ اس طریقے سے آپ عبارت بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ عقد کی حقیقت کو سمجھے بغیر جھٹ سے ہی کسی جزیے کی تلاش میں لگ جائیں گے تو سہل چیز کے حصول کے لیے اتنا مشکل راستہ اختیار کریں گے جس سے آپ کا منزل تک پہنچنا انتہائی دشوار ہو جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے حقیقت النظر کو سمجھنا چاہیے، نقطۃ الغور کو سمجھنا چاہیے، سوال کے اندر غور کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد پھر یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ ہر وقت ہی اس طرح نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ بے دھڑک جوابات کی بجائے صریح عبارت تلاش کرنے کی حد الامکان آپ کوشش کریں۔ وسعت مطالعہ کے لیے آپ کو فقہی کتابوں کے انواع، ان کے متون، ان کے شروحات، حواشی، فتاوی وغیرہ کا آپ کو مطالعہ رکھنا چاہیے، اور ان کے مصنفین کے اسلوب و مزاج سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ ہر کتاب کو پڑھیں تو مصنف کے اصول، اور جیسے صاحب ہدایہ ہے، صاحب ہدایہ کا ایک مزاج ہے، جو فتویٰ، جو ایسا مسئلہ یعنی جب جس مسئلے میں اختلاف ذکر کرتے ہیں اور جو مفتہ بھی قول ہوتا ہے اس قول کی دلیل کو سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں تصریح نہیں کی ہوتی کہ مفتہ بھی قول کون سا ہے۔ تو اس لیے جب آپ ان کے مزاج سے واقف ہوں گے تو آپ کو مسئلہ پڑھنے کے ساتھ وہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً آپ کو خانے میں جا کر نصاب میں جو درس نظامی کے فقہ کے اندر درس نظامی میں جو فقہ کی کتابیں نصاب میں داخل ہیں ان کے مطالعے کے علاوہ کتب فقہ فتاوی کا مطالعہ کریں۔ ایک مرتبہ جب فقہ کی کسی کتاب کو ہاتھ میں لے لیا تو اس سے عمومی اور جامع وقفیت حاصل کرنے کے بعد ہی اس کو رکھیں، اس سے پہلے اس سے بالکل قطع نظر نہ کریں۔ تو اس لیے مطالعہ جتنا زیادہ کثیر ہوگا اتنا زیادہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد حل استفتاء کے بعد اردو فتاوی سے اس غرض سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، پہلے مسئلہ حل کر لیں کہ اکابر نے ایسے استفتاء کے جواب میں کیا تحریر فرمایا، اور ناقل کی تحریر میں ان کی تحریرات سے کتنا بعد ہے۔ خاص طور پر اردو فتاوی میں آپ امداد الفتاوی کو دیکھیں، امداد المفتیین کو دیکھیں، امداد الاحکام کو دیکھیں، احسن الفتاوی کو دیکھیں، خیر الفتاوی کو دیکھیں، جواہر فقہ کو دیکھیں، فتاوی عثمانی کو دیکھیں۔ یہ آپ ذرا توجہ سے ان اردو فتاوی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل آسانی کے لیے حضرت انسائکلوپیڈیا آئے ہیں، فاروقیہ کے استاد ہیں، ان کے انسائکلوپیڈیا مختلف مسائل کے آئے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ذہن رکھیں کہ
لا ادری کو کوشش کریں کہ اپنی ڈھال بنائیں۔ اگر مسئلہ باوجود کوشش کے آپ کو نہیں ملا تو صاف کہہ دیں کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہو سکا، آپ دوسرے حضرات سے پوچھ لیں۔ جواب صرف اس صورت میں دیں کہ جب اپنی تحقیق، مسئلہ کی تخریج، جواب کی صحت پر پورا تمہیں یقین ہو جائے اور کہ وہ ویسے ہی ہے جیسا آپ نے سمجھا ہے۔ بغیر تحقیق کے مسئلہ بتانا ناجائز و حرام ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کان کھول کر ذہن میں رکھیں، مسئلہ نہ بتانا عیب نہیں ہے، لیکن مسئلہ غلط بتانا یہ عیب ہے۔ مسئلہ نہ آتا ہو تو اس کے لیے لا ادری کا قانون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اس نے اس پر لا ادری نہیں کہا اور اٹکل سے اور اندازے سے جواب دے دیا تو اس پر شیطان اور نفس کی ایسی ضرب لگی کہ گویا اسے قتل ہی کر ڈالا۔ اتنا سخت جواب دیا۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالم کو چاہیے کہ لا ادری کی ڈھال بنائے اور اس کے ذریعے اخروی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا ادری نصف العلم، کہ لا ادری کہنا یہ نصف علم ہے۔ امام مالک کا تو نصف علم سے زیادہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اہل فتاوی کے لیے وسعت کی بات ہے کہ انہیں لا ادری کہنے کی مشق ہو اور یہ ان کی زبان پر ایسے رواں ہو کہ انہیں اس میں کوئی جھجک محسوس نہ ہو اور ان کے لیے یہ کوئی معمولی چیز بن جائے۔ نہیں آتا تو فوراً کہہ دیں لا ادری، مجھ سے کسی بڑے، اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے علم میں کمی آ جائے گی، آپ کی شان میں کمی آ جائے گی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔